السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب کشف الشبہات کے درس کا سلسلہ ہے، اور آج دوسرا دن ہے اس کے درس کا۔ کل ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو توحید واضح کرنے کے لیے بیان فرمایا۔ ان کی بعثت کا مقصد توحید کو واضح کرنا اور خصوصیت کے ساتھ توحید عبادت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ اس لیے کہ وہ لوگ توحید ربوبیت کے پہلے سے قائل تھے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام قوموں میں جو شرک پایا جاتا تھا وہ دراصل عبادت کے معاملے میں تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے تمام قوموں میں رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ تو اس بنیادی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ لکھتے ہیں ارسلهم اللہ الی اناس یتعبدون ویحجون ویتصدقون ویذکرون اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کی طرف بھیجا، کن لوگوں کی طرف بھیجا؟ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی طرف بھیجا گیا تھا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ لیکن جس وقت آپ کو بھیجا گیا تھا اسی وقت ساری انسانیت تک آپ کا میسج نہ پہنچ سکتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ میسج مکہ والوں تک اور مکہ کے اطراف اور پھر دھیرے دھیرے عرب تک اور پھر عرب کے باہر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے مکہ میں۔ تو اس وقت مکہ اور عرب کے حالات کیا تھے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایسے لوگوں کی طرف یتعبدون، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کے بہت سے کام اللہ رب العالمین کے لیے وہ انجام دیتے تھے۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انہی لوگوں کے حوالے سے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کہ وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ یعنی جیسے وہ اپنے معبودوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے کہ ان معبودوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے ہی گھر خاندان کے لوگوں سے لڑائی اور جنگ کی اور اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اتنی ہی محبت وہ اللہ رب العالمین سے بھی کرتے تھے۔ اور بہت سے عبادت کے کام اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتے تھے۔ وَيَحُجُّونَ، اور وہ حج کرتے تھے، جو عبادت کا اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں سے حج ایک رکن ہے، وہ حج کرتے تھے۔ اور تھوڑی تبدیلی کے ساتھ حج کے وہ تمام ارکان ادا کرتے تھے جہاں پر آپ کرتے ہیں۔ طواف کرتے تھے، سعی کرتے تھے، حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، تلبیہ پکارتے تھے، یہ تمام قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ، اور وہ صدقہ بھی کرتے تھے، اپنی آمدنی کا ایک خاص حصہ اللہ رب العالمین کے لیے متعین کرتے تھے، اور جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں اس کو خرچ کرتے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے
کہ چونکہ ان کی محبت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اس لیے قرآن کے بیان کے مطابق وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے لیے، کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے متعین کرتے تھے۔ لیکن اگر ان کی آمدنی کبھی کم ہوتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے کچھ نکال کے غیر اللہ کے حصے میں برابر کر دیتے تھے، لیکن غیر اللہ کے حصے کو کم نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اتنی بات تو ضرور معلوم ہوئی کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی صدقہ کرتے تھے، مال خرچ کرتے تھے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جب خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھیں اور خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، تو انہی مکہ کے مشرکین نے رائے مشورہ کیا اور اپنی حلال آمدنی سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی، حلال آمدنی سے۔ اور حلال آمدنی ہی کم پڑ جانے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا تھا جو آج حتیم کہلاتا ہے، وہی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اور اسی زمانے سے ویسے رہ گیا۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتے تو اپنے حلال مال سے کرتے تھے، تو صدقہ خیرات کا بھی جذبہ ان کے اندر تھا۔ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اسی لیے حج کے احکام میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ لِآبَائِكُمْ، کہ جیسے تم لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہوتے ایسے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ تو اللہ رب العالمین کا بھی ان کے یہاں کثرت کے ساتھ ذکر پایا جاتا تھا، اپنے انداز میں وہ اللہ کی بھی بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ یہ تمام قسم کی عبادات ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ وَلَكِنَّهُمْ، پھر خرابی کیا تھی کہ وہ مشرک ٹھہرے، کہ ان سے جنگیں ہوئیں، کہ ان کا جان مال، ان کی عزت آبرو حلال ہوگی، کہ وہ جہنم کے مستحق ہوئے۔ وَلَكِنَّهُمْ، اس سارا کام کرنے کے باوجود، وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، لیکن وہ اللہ کی بعض مخلوقات کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ سمجھتے تھے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان اللہ کے بعض نیک لوگوں کو، مخلوقات کو وسیلہ اور واسطہ سمجھتے تھے، فرشتوں کو، نبیوں کو، بعض دفعہ شجر اور حجر کو، بہت سی مخلوقات کو واسطہ سمجھتے تھے۔ اب یہ واسطہ سمجھنا دو طرح سے ہے، ایک جائز وسیلہ ہے، ایک ناجائز وسیلہ ہے۔ وسیلہ کا مطلب واسطہ، میڈیٹر، یہ دو طریقے سے ہے۔ وسیلہ سمجھنا دو طریقے سے ہے، ایک شرعی ہے، ایک غیر شرعی، ایک جائز، ایک ناجائز۔ جائز وسیلہ یہ ہے کہ آدمی کسی زندہ شخص سے دعا کی درخواست کرے، کوئی نیک بزرگ آدمی ہے، اس سے دعا کی درخواست کرے کہ میرے حالات ہیں، میرے حق میں آپ دعا کر دیجئے۔ اس کا وسیلہ اختیار کیا گیا، مگر اس کی ذات کا، اس کی بزرگی کا، اس کے عہدہ اور منصب کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کی گئی، بلکہ اس سے درخواست کی گئی کہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے گا، آپ نیک آدمی ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے میرے حق میں دعا فرما دیجئے گا۔ اس طرح کا وسیلہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور بعد میں بھی اس طرح کے وسیلے جائز ہیں، تو یہ وسیلہ جائز ہے۔ دوسرا، اعمال صالحہ کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت اپنے نیک اور صالح اعمال کا وسیلہ اختیار کیا جائے، یعنی اپنے نیک اعمال کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے کہ اللہ یہ عمل اگر میں نے اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس عمل کو قبول کرتے ہوئے، اس عمل کے وسیلے سے تو میری دعا قبول فرما لے۔ یہ ایک وسیلہ ہے، جائز ہے۔ تیسرا وسیلہ ہے عبادت انجام دینے کے بعد دعا کرنا۔ اس میں وسیلہ کا لفظ تو نہیں بولا جاتا دعا کرتے وقت، لیکن یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک وسیلہ یعنی ذریعہ، یہ جائز وسیلہ ہے۔ ناجائز وسیلہ یہ ہے کہ کسی زندہ شخص یا مردہ شخص کی ذات، اس کے عہدہ منصب، اس کی فضیلت کو واسطہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، فلاں کے صدقے طفیل میں میری دعا قبول فرما لے، فلاں کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے۔ اس طرح کا وسیلہ یہ باطل وسیلہ ہے، اور احادیث میں اس کی تفصیل تمام موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا، خطبے کے دوران ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرما دی۔
ایک ہفتے کے بعد پھر صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے، اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے بارش رک جائے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی، بارش رک گئی۔ اور صحابی پریشانیاں برداشت کر کے اپنے علاقے سے آ رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو نہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آنے کی زحمت برداشت کر رہے ہیں، آپ وہیں بیٹھے ہوئے میری ذات کا وسیلہ اختیار کر لیتے، دعا کر لیتے۔ لیکن 2 مرتبہ پریشانیاں برداشت کر کے آئے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی اصلاح نہیں فرمائی کہ آپ وہیں میرے صدقے طفیل سے دعا کر لیے ہوتے، یہاں کیوں آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعا کرتے تھے۔ بلکہ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مشہور قحط پڑا تھا، بارش رک گئی تھی، تمام لوگ پریشان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر کے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، بارش کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے۔ تو بارش کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے اور دعا بھی کی جاتی ہے اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو خطبہ ارشاد کرتے ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ، تیری نبی کی زندگی میں ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، تیرے نبی کے وسیلے سے یعنی تیرے نبی کی دعا کے وسیلے سے، تیرے نبی سے درخواست کرتے تھے، وہ دعا کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ نے بھی بتایا۔ تو نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیا کرتے تھے۔ اب آج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان کو میں وسیلہ بناتا ہوں۔ اور اتنا کہنے کے بعد نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ آ کے دعا فرما دیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، بلکہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں، ان کی دعا کے وسیلے سے میں تجھ سے گزارش کر رہا ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دعا کروائی، بارش ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ ہی میں مدفون ہیں، آپ کے روضے ہی سے روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، گزر ہوتی ہے۔ اگر کسی قبر والے کا وسیلہ لے کر کے، اس کے عہدہ، منصب، فضیلت، صدقے طفیل کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا ذرا سا بھی ممکن ہوتا تو کیا صحابہ اتنی بڑی گستاخی کرتے کہ آپ وہیں موجود ہیں اور آپ کو چھوڑ کر کے آپ کی چچا کی سے دعا کروا رہے ہیں؟ یہ اس بات کی علامت واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی شخصیت کی ذات کا وسیلہ نہیں اختیار کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو اور چاہے اس کی قبر کے پاس کیوں نہ کوئی کھڑا ہو، اور چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اپنے اسی جسم کے ساتھ زندہ ہیں، یہ خصوصیت دوسروں کی تو نہیں ہے۔ دوسرے لوگ انبیاء کی طرح اپنی قبروں میں زندہ تو نہیں ہیں، زندگی تو سب کی ہے، غیر مسلم کی بھی زندگی ہوتی ہے، کافر کی بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو زندگی انبیاء کو حاصل ہے وہ زندگی تو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اپنی اسی جسم کے ساتھ، اور روزانہ صحابہ کرام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، قحط پڑ گیا، نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، حضرت عباس سے دعا کرنے کی گزارش کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنی نمازوں میں صدقہ طفیل کا واسطہ دے رہے ہیں، نہ وہاں سے گزر کے آپ کے روضے پہ کھڑے ہو کے گزارش کر رہے ہیں، جو اس بات کی صاف دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا کانسیپٹ اس معاملے میں یہی تھا کہ کوئی آدمی زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کی ذات کا وسیلہ اختیار کر کے دعا کرنا یا اس کے صدقہ طفیل میں دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر یہی کام کرتے تھے، وہ مشرکین یہی کام کرتے تھے، وہ اپنے معبودوں، نبیوں، فرشتوں، صالحین کی ذات کا وسیلہ اختیار کرتے تھے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، نرید منہم التقرب الی اللہ، ہم ان لوگوں کے ذریعہ، اپنے ان معبودوں کے ذریعہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کا قریبی ہونا چاہتے ہیں۔ وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ عِندَهُ، اور اللہ کے پاس ان لوگوں کی شفاعت چاہتے ہیں۔ اس 2 مقصد کے تحت ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، سارا کام اس لیے کر رہے ہیں۔ مثل الملائکہ، جیسے فرشتوں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم کی، وَأُنَاسٌ غَيْرُهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان کے علاوہ دوسرے بہت سے نیک لوگوں کے ذریعے وہ وسیلہ اختیار کرتے تھے، واسطہ سمجھتے تھے۔ فبعث اللہ محمدا، تو آپ دیکھیں، آپ غور کیجیے، وہ صدقہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، تمام عبادت پہ کام کرتے تھے، مگر پھر بھی کافر تھے۔ بنیادی خرابی کا پیدا ہو گئی تھی، وہ اللہ اور بندے کے درمیان اپنے ان انبیاء کو، فرشتوں کو، صالحین کو واسطہ بنائے ہوئے تھے، اور واسطہ سمجھ کر ان کے ساتھ وہ کام کرنے لگے تھے جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ جائز ہے۔
تو یہ وسیلہ بھی دو قسم کا ہے. اگر صرف دعاؤں میں کوئی وسیلہ اختیار کرتا ہے ذات کا یا صدقہ طفیل کا، اور ان کے ساتھ عبادت اور بندگی کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، صرف دعا میں صدقہ طفیل یا وسیلے کی بات کرتا ہے، تو جائز یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے. لیکن اگر اللہ اور بندے کے درمیان ان کو میڈیٹر سمجھ لیا جائے، وسیلہ سمجھ لیا جائے کہ ان کے بغیر میری سفارش نہیں ہوگی، ان کے بغیر میری نجات ممکن نہیں ہے، اور اس کانسیپٹ اور اس نظریے کے ساتھ ان اولیاء اللہ اور بزرگوں کے ساتھ وہ کام شروع کر دیا جائے جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تو یہ جو شرک کا کام ان کے ساتھ شروع کر دیا گیا ہے، اس کی بنیاد پہ شرک ہو جائے گا. اگر یہ کام شروع نہیں کیا گیا، صرف کوئی وسیلہ اختیار کرتا اپنی دعاؤں میں، تو ناجائز یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ بدعت میں شمار ہوگا، یہ شرک میں شمار نہیں ہوگا. تو چونکہ وہ وسیلہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان معبودان باطلہ کے ساتھ وہ تمام عبادت کے کام انجام دینے لگے تھے جو صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہ شرک اکبر میں داخل ہو گیا. فبعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجدد لهم دین ابیہم ابراہیم. ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو کہ ان لوگوں کے لیے ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید فرما رہے تھے. یعنی وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، دھیرے دھیرے ابراہیم علیہ السلام کا دین ان کی نظروں سے مٹ گیا تھا، شرک میں واقع ہو گئے تھے وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے تاکہ پھر سے ان کو دین ابراہیمی پر لے کر کے آئے، ملت ابراہیمی پر لے کر کے آئے. اب ملت ابراہیمی کیا ہے؟ توحید پر لانے کے لیے. لا يسلو منه شيء لغير الله ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله. اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو ان لوگوں سے قریب ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے معبودان باطلہ سے، اور ان کے ساتھ جو عقیدہ بنا لیا گیا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے، دعا قبول ہوگی تو انہی کے ذریعہ ہوگی، شفاعت ہوگی تو انہی کے ذریعہ ہوگی، اللہ کو خوش کرنا ہے تو ان کو خوش کرنا پڑے گا، یہ جو عقیدہ بنا لیا ہے یہ خالص اللہ کا حق تھا جو ان کو دے دیا گیا ہے. لا یسلو منہ شیء لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دینا جائز نہیں ہے. لا لملک مقرب ولا لنبی مرسل، نہ کسی مقرب سے مقرب، قریبی سے قریبی فرشتے کو، نہ کسی نبی رسول کو. فضل عن غیرہما، اور جب کسی نبی اور رسول اور کسی فرشتے کو یہ حق دینا جائز نہیں ہے تو ان لوگوں سے کمتر جو لوگ ہیں اولیاء صالحین بزرگان دین، ان کو بھلا یہ مقام دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ، ورنہ یہ مشرکین اس بات کی گواہی دیتے تھے ان اللہ هو الخالق الرازق وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دیتا ہے. وَلَا يُحْيِي وَلَا يُمِيتُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی موت کا مالک نہیں ہے. وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کے نظام کو چلاتا نہیں ہے. وَأَنَّ جَمِيعَ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِيهِنَّ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَن فِيهِنَّ كُلٌّ عَبِيدُهُ، اور یہ بات تو جانتے تھے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان میں رہنے والے لوگ اور ساتوں زمینیں اور میں رہنے والے لوگ سب کے سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے دبدبہ اور اللہ کے غلبہ کے ماتحت ہیں، اس کے انڈر میں، اس کے اقتدار کے نیچے رہتے ہیں لوگ. یہ ساری کی ساری باتیں ربوبیت کا جو کانسیپٹ ہے، توحید ربوبیت کا، وہ سب مانتے تھے، اس کے قائل تھے. خرابی ربوبیت میں نہیں پیدا ہو گئی تھی، خرابی الوہیت میں پیدا ہو گئی تھی. اور الوہیت میں بھی جو خرابی پیدا ہوئی تھی وہ بھی ان کو معبود نہیں سمجھ رہے تھے. اپنے معبودوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کا درجہ نہیں دے رہے تھے، اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ سمجھ کر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی محبت اور ان کی تعظیم میں ان کے ساتھ وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا ان لوگوں نے جو صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَشْهَدُونَ بِهَذَا، اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے. سورہ یونس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آپ پوچھئے لوگوں سے کہ آسمان سے اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے، اور آپ تمہاری نگاہوں کا اور تمہاری قوت سماع سننے کی طاقت کا مالک کون ہے، اور زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور سارے معاملات کا انتظام کون کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو سب یہی جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین.
فقل افلا تتقون، تو ان سے کہیے کہ یہ سب کچھ جاننے اور ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھیے کہ آپ تمام زمین اور زمین کے اندر کی ساری چیزیں کس کی ملکیت ہیں؟ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، تو عنقریب یہی جواب دیں گے سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ قل افلا تذکرون، تو ان سے کہیے پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہی جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین مالک ہے۔ قل افلا تتقون، تو ان سے پوچھے پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر لا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھئے کہ تمام چیزوں کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے اور جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے؟ اگر کوئی ہو تو بتاؤ، ان کنتم تعلمون، معلوم ہے تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، یہی کہیں گے اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ قل فانا تسحرون، تو اس سے کہیے پھر یہ کہاں جادو زدہ آدمی کی طرح سے تم لوگ باولے ہو کر کے اس شرک میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ سب باتیں جب تم کو معلوم ہے کہ اللہ ہی خالق مالک رازق، وہی پناہ دینے والا، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے، سب باتیں تمہیں جب معلوم ہے تو اتنی بات تو معلوم ہونی چاہیے نا کہ جب سب اختیارات، ساری بادشاہ، ساری قوت اس کی ہے تو عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی تنبیہ فرما رہا ہے۔ اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جن میں صاف طریقے سے اس بات کا ذکر ہے کہ مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین اللہ رب العالمین کو رب اور خالق مالک رازق وغیرہ مانتے تھے، ربوبیت میں ان کے یہاں شرک نہیں تھا۔ ثم منهم من يدعو الملائکہ، پھر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ فرشتوں کو پکارتے تھے۔ ابھی پکارنا یا دعا کرنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کی دعا ہے، دعا عبادت ہے، یہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو شرک ہے، دعا وہ عبادت، غیر اللہ کے لیے عبادت والا دعا کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اور اگر کسی غیر اللہ کو ان کاموں کے لیے پکارا جائے جن کا اختیار اللہ نے انہیں دیا ہے، طبعی طور پر انسان یہ چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، کوئی ڈوبنے والا کسی کو پکار رہا ہے، کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی کسی کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی زندہ یا مردہ کو کسی ایسے کام کے لیے پکارے جس کی طاقت اللہ نے مخلوق کو دی ہی نہیں ہے، کائنات کے نظام کے سلسلے میں کسی کو پکارنے لگے، بارش کے لیے کسی کو پکارے، اولاد کے لیے کسی کو پکارے، رزق کے لیے کسی کو پکارے، صحت کے لیے کسی کو پکارے، تو یہ انسان کے اختیارات سے باہر ہے، تو یہ پکارنا بھی شرک میں داخل ہے۔ ثم منهم من يدعو الملائکہ، ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو فرشتوں کو پکارتے تھے، لِأَجْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان لوگوں کے نیک ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے قریبی ہونے کی وجہ سے۔ ملائکہ فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہیں، اس سے ان کو پکارتے تھے، کیوں؟ لِيَشْفَعُوا لَهُ، تاکہ یہ اللہ کے یہاں ان کی سفارش کر دیں، او يدعو رجلا صالحا، یا کسی نیک آدمی سے دعا کرتے تھے، اس کو پکارتے تھے، اپنی ضروریات کے لیے اس کو پکارتے تھے، مثل اللات، جیسے لات ایک بت تھا اس کو پکارتے تھے، او نبیا، یا کسی نبی کو پکارتے تھے، مثل عیسیٰ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، عیسائی۔ وعرفت، اب ان سب باتوں کو جاننے کے بعد آپ اس بات کو خوب سمجھ جائیں گے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم الى اخلاص العبادة لله وحده، ان سب چیزوں کے باوجود وہ توحید ربوبیت کو ہی مانتے تھے، عبادت کے بھی بہت سے کام انجام دیتے تھے، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو نہ رب مانتے تھے نہ معبود مانتے تھے، ان کو واسطہ وسیلہ اللہ سے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ بہت سے کام وہ کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، بس یہ خامی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس شرک کی بنیاد پر جنگ کی اور ان کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج بھی کوئی آدمی کلمہ پڑھے، حج کرے، نماز بھی پڑھے، نماز پڑھنے کا بھی ثبوت ہے، نماز پڑھے، عبادت کے دوسرے کام انجام دے، صدقہ خیرات کرے، اللہ سے بھی محبت کرے، اللہ کی طرف نسبت کر کے اپنے بچوں کا نام رکھے، یہ سارا کام کرتا، اللہ ہی کو رب سمجھے، لیکن اگر وہ کسی نیک آدمی کو، نبی کو، فرشتے کو، کسی صالح اور بزرگ کو وسیلہ اور واسطہ سمجھ کر کے، اللہ اور معبود سمجھ کر کے نہیں، صرف وسیلہ اور واسطہ اور سفارشی سمجھ کر کے ان کے ساتھ وہ کام کرنے لگے جو صرف اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، تو ان مشرکین میں اور آج کے مشرکین میں کسی طرح کا فرق باقی نہیں بچا۔
یہی کام وہ بھی کرتے تھے، یہی کام آج کا مسلمان کرتا ہے. کما قال تعالیٰ، جس کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ساری عبادت کا ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اور اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ. تمام قسم کی حقیقی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے، حقیقی پکار اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. پکارنا بھی غلط ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. وَتَحَقَّقَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَاتَلَهُمْ لِيَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان تمام دلائل سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے اس لیے جنگ کی تھی تاکہ وہ ساری دعا اللہ سے کریں، مدد کے لیے کسی اور کو نہ پکاریں. وَالذِّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تمام جانور اللہ ہی کے لیے ذبح کریں، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں. ورنہ وہ لوگ بھی اللہ کے نام پر غیر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے تھے. اور آج بھی بہت سے مسلمان ذبح کرتے وقت تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں، لیکن مقصد غیر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان سے قتال کی تاکہ وہ تمام قسم کی دعائیں صرف اللہ سے کریں، تمام قسم کی قربانیاں صرف اللہ کے لیے کریں، تمام قسم کا نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے کریں. والاستغاثۃ کلھا باللہ، تمام طرح کا فریاد، استغاثہ، غوث سمجھنا صرف اللہ کے لیے خاص سمجھیں. وجمیع انواع العبادات کلھا للہ، اور تمام قسم کی عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دیں. اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی اور اس بات کی طرف دعوت دینا مقصود تھا. وعرفت ان اقرارهم بتوحید ربوبیت لم يدخلهم في الاسلام، اور یہ بات بھی آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ توحید ربوبیت کا اقرار ان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکا. اللہ کو اپنا رب سمجھتے تھے پھر مسلمان نہیں ہوئے. وَأَنَّ قَصْدَهُمْ الْمَلَائِكَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ. اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ جو فرشتوں کے لیے بہت سے کام انجام دیتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ جو کچھ کام انجام دیتے تھے وہ معبود سمجھ کر نہیں کرتے تھے، شفاعت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے کرتے تھے. تو یہ وَهُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ یہی وہ کام تھا جس کی وجہ سے ان کی جان اور مال کو اسلام نے حلال قرار دیا اور ان سے جنگیں کی گئی. عرف حینئذ التوحید، تو اب ان باتوں سے آپ خود سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اصل توحید کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے وہ توحید ہے دعوت الیہ الرسل، جس کی طرف رسولوں نے لوگوں کو پکارا ہے. توحید عبادت ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اصلاً آئے تھے، ورنہ توحید ربوبیت تو پہلے سے موجود تھا. بہت سے عبادت کے کام تو وہ پہلے سے بھی کیا کرتے تھے. مقصد کیا تھا؟ خالص اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے نہ ہو. وَأَبَى عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، اور اسی توحید کو ماننے سے مشرکین نے انکار کر دیا تھا. وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہی توحید ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ میں بیان فرمایا ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کر کے فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی وہ نہیں تھا کہ صرف اللہ کو معبود سمجھ لیا جائے، جو ظاہری اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ. تو اس بات کو تو وہ بھی مانتے تھے، جن کی بھی عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے، وہ عبادت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، اللہ نہیں سمجھتے تھے، رب نہیں سمجھتے تھے. بس صرف وسیلہ اور واسطہ سمجھ کر کے ان کے ساتھ وہ کام کرنے لگے تھے جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس برائی سے باز رکھنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ. اس سے لا الہ الا اللہ کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے کہ آدمی منہ سے بول دے اور اللہ کو اپنا رب مان لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھنے لگے، اسلام مسلمانوں جیسا نام رکھ لے، روزہ نماز حج کرنے لگے، یہ کلمہ کافی ہو جائے گا. یہ کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ توحید کی تمام تر قسمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص کر دی جائیں. ربوبیت بھی صرف اللہ کے لیے، الوہیت بھی صرف اللہ کے لیے، اسماء و صفات بھی صرف اللہ کے لیے،
اور کسی بھی معاملے میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی اللہ کا ہم مثل نہ سمجھا جائے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کسی کو ہم مثل نہ سمجھا جائے, کوئی اس کا ند برابر نہ سمجھا جائے. یہ سب اس کلمے کے تقاضے میں داخل ہے. یہ ایک کلمہ نہیں ہے کہ جس کو آدمی پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے. اگر اتنی سی بات ہوتی تو اہل عرب بھی اپنے تلبیہ میں کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اتنا تو وہ بھی کہتے تھے, جس میں اس سے زیادہ وضاحت لا شریک لک, صاف طریقے سے کہتے تھے کوئی شریک تیرا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ شرک کے کاموں میں ملوث تھے, اس لیے ان کا یہ کلمہ پڑھنا لا شریک لک لبیک کہنا ان کو مسلمان بنانے کے لیے کافی نہیں ہوا. اس سے آج کے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی لا شریک لک لبیک بولتے تھے. الفاظ کا فرق صرف تھا. نماز ہمارے یہاں ہے, نماز وہ بھی پڑھتے تھے جیسے بھی پڑھتے تھے. حج ہم کرتے ہیں, حج وہ بھی کرتے تھے. مال ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, مال وہ بھی خرچ کرتے تھے. ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں, وہ بھی ذکر و اذکار کرتے تھے. اللہ سے محبت ہم بھی کرتے ہیں, ہم سے زیادہ وہ کرتے تھے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ مشرک ٹھہرے اس لیے کہ وہ ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے تھے, ان سب چیزوں کو غیر اللہ کو بھی شامل کر دیتے تھے. لہذا آج کا بھی مسلمان اگر ان تمام کاموں کو کرنے کے باوجود عبادت میں غیر اللہ کو شامل کر لے, کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے محبت اور عظمت اور عقیدت کے نام پر اللہ کے تقرب کے لیے اس کو سفارشی سمجھتے ہوئے وہ کام انجام دینے لگے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے, تو اس کا حکم اور عرب کے مشرکین کا حکم ایک جیسا ہوگا. دونوں کا عمل ایک جیسا, اس لیے دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہوگا. تو اس سے توحید کو سمجھنے میں انسان کو آسانی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال وغیرہ ہو تو کیا جا سکتا ہے؟